अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज से 7 साल कबल मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के बानी अल्ताफ़ हुसैन की एक तकरीर पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पर नशर हुई। इस तकरीर के बाद न सिर्फ रियासत की जानिब से अल्ताफ़ हुसैन की तकारीर नशर व शाया करने पर पाबंदी आयद कर दी गई, बल्कि ख़ुद उनकी उस MQM के भी टुकड़े हो गए जो किसी ज़माने में मुल्क की तीसरी बड़ी सियासी जमात होती थी। तो क्या अल्ताफ़ हुसैन और MQM को अरूज भी उसी एस्टेब्लिशमेंट ने अता किया था जिस पर लान तान ने उन्हें इस सवाल से दो चार कर दिया, या फिर इस अरूज ज़वाल में कोई हिस्सा शख्सियत परस्ती ज़ातियाना और आमराना तर्ज सियासत का भी है, जिसके सैर में MQM और अल्ताफ़ हुसैन हमेशा ही मुब्तला रहे। 5 जुलाई 1977 को पाकिस्तानी बरी फ़ौज के सरबराह जनरल ज़िया उल हक ने वज़ीर-ए-आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का तख्ता उलट कर मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया। इस फौजी बगावत को मुल्क भर में अवामी मदद और हमायत हासिल नहीं थी और ज़िया हुकूमत सियासी हमायत और पजीराई की मतलाशी थी। तब तक क़याम पाकिस्तान के वक्त उर्दू बोलने वालों की अक्सरियत को कराची और सिंध के दीगर शहरी इलाकों में आबाद हुए 30 बरस हो चुके थे। दोस्तों ऐसे में ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के नाफिज करदा कोटा सिस्टम के तहत अहले कराची को मेरिट या काबिलियत के बजाय कोटा से मुलाजमत और तालीमी इदारों के दाखिलों में हिस्सा मिलता और काबिलियत के बजाय रिहायशी इलाकों को फौकियत दी जाती थी। कोटा सिस्टम राज करने की वजह यह बताई गई थी कि कराची या सिंध के शहरी इलाकों में चौंके तालीम याफ्ता और ज़्यादा काबिल आबादी रहती है, इसलिए तमाम दाखिले या मुलाजमतें कराची या सिंध की शहरी आबादी में बट जाती हैं और मुल्क के दीगर इलाकों के लोग इनसे महरूम रह जाते हैं। 17 सितंबर 1953 को इसी कराची में पैदा होने वाले अल्ताफ़ हुसैन ने इब्तदाई तालीम कैम्प्रीहेंसिव हाई स्कूल अजीज़ाबाद से मुकम्मल की। सन 1970-71 के दरमियान अल्ताफ़ हुसैन ने फ़ौजी तरबियत का कोर्स करने के लिए नेशनल सर्विस कैडेट स्कीम में शमूलियत इख्तियार की। 1974 में मेडिकल कॉलेज में दाखिला ना मिलने के बाद अल्ताफ़ हुसैन ने इस्लामिया साइंस कॉलेज से माइक्रोबायोलॉजी में BSc किया। फिर कराची यूनिवर्सिटी के शोबा फार्मेसी में दाखिला लिया, जहां 11 जून 1978 को अल्ताफ़ हुसैन और उनके साथियों ने आल पाकिस्तान मुहाजिर स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन कायम की। कई बरस तक अल्ताफ़ हुसैन और उनकी नामालूद तंजीम को तालीमी इदारों में जमात इस्लामी की तलबा तंजीम इस्लामी जमीयत तलबा की मुखालफत का सामना रहा। जब जमीयत के थंडर स्क्वाड नामी मुसल्लाबाजों ने यूनिवर्सिटी समेत करीबन तमाम तालीमी इदारों में उनका दाखिला बंद कर दिया, तो अल्ताफ़ हुसैन ने मौक़िफ़ अपनाया कि हम जमीयत का मुकाबला नहीं कर सकते क्योंकि उनके पीछे जनरल ज़िया उल हक हैं, यानी उनके साथ रियासत की ताकत है। ताहम फिर ज़िया उल हक ने सिंध ख़ुसूसन कराची में पीपल्स पार्टी को पीछे धकेलने के लिए अल्ताफ़ हुसैन के सर पर दस्ते शफ़क़त रखने का फ़ैसला कर लिया। शहरी सिंध के एहसास महरूमी और मायूसी और पुरकशिश नारों के सहारे ज़्यादा जनता की सरपरस्ती में अल्ताफ़ ने आगे बढ़ने का सफ़र जारी रखा। ज़िया दौर में बल्दियाती इंतखाबात के मौके पर नुमाइंदगी से महरूम आम लोगों को MQM के ज़रिए अपनी सियासी नुमाइंदगी की उम्मीद नज़र आने लगी। ज़िया ने भी पीपल्स पार्टी को ठिकाने लगाने के लिए जमात इस्लामी की जगह महाजरों को आगे लाने का फ़ैसला कर लिया था। MQM ने माहौल का फ़ायदा उठाया और 8 अगस्त 1986 को नश्तर पार्क में एक बड़ा जलसा करके ताकत के मुजाहरे का फ़ैसला किया। गली मोहल्लों में जलसों और मुजाहरों के ज़रिए नश्तर पार्क के जलसे की ज़बरदस्त तशहीर की गई। मूसलाधार बारिश के बावजूद 2 घंटे तक अल्ताफ़ हुसैन ने शोला बयानी की। दोस्तों कहते हैं कि नश्तर पार्क जलसे की कामयाबी ने अल्ताफ़ हुसैन के लिए 1987 के बल्दियाती इंतखाबात में कामयाबी की ऐसी राह हमवार की जिसका अंदाज़ा तो शायद खुद अल्ताफ़ और उसकी तंजीम को भी नहीं था। इन इंतखाबात में फ़कीदुल मिसाल कामयाबी के नतीजे में MQM ने तकरीबन तमाम नशिस्तें हासिल की और डॉक्टर फ़ारूक सत्तार MQM के पहले मेयर मुंतखब हुए। 1988 में जब बहुत तवील अरसे के बाद मुल्क में जमाती बुनियादों पर आम इंतखाबात हुए तो शहरी सिंध पूरा MQM और दही सिंध मुकम्मल तौर पर पीपल्स पार्टी के हिस्से में आया और दोनों जमातों ने मिलकर सूबाई और वफाकी हुकूमतें तश्कील दी। मकबूलियत की इस इंतहा पर अल्ताफ़ हुसैन की MQM बिला शिरकत गैर कराची की सियासी बल्दियाती इंतज़ामी और माली मामलात की मालिक बन गई, मगर ये सियासी इत्तेहाद 1989 में ख़त्म हो गया। 17 अगस्त 1988 को तैयारे के हादसे में जनरल ज़िया की मौत के बाद कराची से ताल्लुक़ रखने वाले जनरल असलम बेग फ़ौज के सरबराह बने, मगर नौ मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म और पीपल्स पार्टी की सरबराह बेनज़ीर भुट्टो से उनके ताल्लुकात कभी बेहतर दिखाई नहीं दिए। असलम बेग के ज़माने में बेनज़ीर अल्ताफ़ हुसैन की हमायत से महरूम हुई।
اور پھر اکتوبر 1989 میں ایوان میں عدم اعتماد کی تحریک سے بامشکل بچنے والی ان کی حکومت اگست 1990 میں صدر غلام اسحاق خان نے برطرف کر دی۔ بے نظیر نے اس کا ذمہ دار فوجی اسٹیبلشمنٹ اور خاص طور پر خفیہ اداروں اور جنرل بیگ کو قرار دیا، اور یہ موقف اختیار کیا کہ جنرل بیگ نے سیاسی قوتوں کو استعمال کر کے پیسے اور طاقت کے بل پر ان کی حکومت ختم کروائی۔ MQM حقیقی کے سربراہ آفاق احمد کے بقول 1989 میں اسلم بیگ نے مہران بینک سکینڈل والے یونس حبیب کے گھر الطاف حسین یوسف ایڈوکیٹ اور مجھ سے ملاقات میں کہا کہ بھائی قومی دھارے کی سیاست کیجیے، اب آپ لسانی سیاست کو خیر آباد کہہ دیجیے، آپ کا آگے مستقبل ہے۔ جنرل بیگ کی اس بات پر الطاف حسین نے رسماً کہا کہ جناب ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں۔ اسلم بیگ نے یونس حبیب سے کہا اور یونس حبیب نے فوراً پیسے دے دیے۔ آفاق احمد کے بقول مہاجر کاز چھوڑ کر قومی دھارے کی سیاست کے لیے رضامندی ظاہر کرنے کی وجہ سے الطاف کے ساتھ اس کا پہلی بار اختلاف ہوا۔ دوستو، تجزیہ نگاروں کی رائے ہے کہ فوجی قیادت اور اسٹیبلشمنٹ پیپلز پارٹی کے مقابلے پر اپنے حامیوں پر مشتمل حزب اختلاف کا بلاک قائم رکھنا چاہتی تھی۔ جنرل بیگ کے زمانے میں ہی پیپلز پارٹی کے سابق رہنما غلام مصطفیٰ جتوئی اور دیگر کو ملا کر متحدہ پوزیشن پارٹی بنوائی گئی۔ ملک بھر میں اس کے جلسے ہوئے اور کراچی میں تو شاہراہ قائدین پر بہت ہی بڑا جلسہ ہوا، جس میں الطاف حسین کا جادو بھی بولتا دکھائی دیا۔ بعد میں جتوئی صاحب نے تسلیم کیا کہ اسلم بیگ صدر بننا چاہتے تھے اور جتوئی صاحب کو تاثر تھا کہ وزیر اعظم وہ ہوں گے۔ جب صدر غلام اسحاق خان نے اسلم بیگ کو بطور آرمی چیف مدت ملازمت میں توسیع نہیں دی تو فوجی قیادت تبدیل ہوئی اور جنرل آصف نواز جنجوعہ فوجی سربراہ مقرر ہوئے۔ اس وقت تک اپنی پارلیمانی طاقت کے بل پر کھڑی الطاف حسین کی MQM کو اپنی سیاسی اہمیت اور طاقت کا اندازہ تو ہو چکا تھا، مگر اس کے اصل منبع یعنی فوجی اسٹیبلشمنٹ کی طاقت کا اندازہ لگانے میں شاید کہیں چوک ہو گئی۔ الطاف حسین اور MQM نے علاقائی کنٹرول کی پالیسی اپنا لی۔ طاقت کے بل پر علاقوں کو اپنی گرفت میں رکھنے کی کوششوں میں کئی فاش غلطیاں کیں، ان میں فوج کے میجر کلیم کا اغوا بھی شامل تھا۔ دوستو، کہتے ہیں کہ جب الطاف حسین کی میجر کلیم کے ساتھ کوئی انبن ہوئی تو کارکنوں کو حکم ہوا کہ میجر کو بوری میں بند کر کے لاؤ، اور الطاف حسین کے حکم پر میجر کلیم کو لانڈی سے اغوا کر کے تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ الطاف اس قدر دلیر ہو گیا تھا کہ ایک بار اسے آرمی چیف جنرل آصف نواز کی فون کال آئی تو الطاف نے خود بات کرنے کے بجائے عمران فاروق کو کہا کہ تم بات کر لو۔ انہوں نے جب جنرل آصف نواز کو بتایا کہ الطاف بھائی مصروف ہیں، آپ مجھے بتائیں، تو جنرل آصف نواز آگ بگولا ہو گئے اور انہوں نے فون بند کر دیا۔ اکتوبر 1990 کے انتخابات ہوئے اور نواز شریف کی قیادت میں مرکز میں اسلامی جمہوری اتحاد نے کامیابی حاصل کی تو الطاف حسین کی MQM نے نواز شریف حکومت میں شمولیت اختیار کر لی۔ پیپلز پارٹی کے کھلے دشمن جام صادق نواز شریف اور الطاف حسین 1990 میں ایک جلسے کے دوران سٹیج پر ایک ساتھ بیٹھے نظر آئے۔ سیاسی طاقت کے بل پر MQM اس وقت اتنی مضبوط ہو چکی تھی کہ شہر اور پولیس جیسے ریاستی اداروں کا کنٹرول سنبھالنے کی کوششیں بھی کی جانے لگیں، اور بلدیہ سندھ حکومت کے معاملات میں الجھنے کے ساتھ ساتھ دیگر اداروں سے بھی دانستہ یا غیر دانستہ مڈبھیر کی نوبت آنے لگی۔ پولیس، عدالتی نظام اور شہریوں کی جانب سے اس سب پر ہلکی پھلکی موسیقی بھی شروع ہو چکی تھی۔ دوستو، اس دوران جنرل آصف نواز کی قیادت میں فوجی اسٹیبلشمنٹ نے نواز شریف حکومت کو کارروائی کے لیے فوجی آپریشن کا مشورہ دیا، جو بعد میں آپریشن کلین اپ کے نام سے جاری رہا۔ نومبر 1991 میں وزیر اعلیٰ سندھ جام صادق علی نے الطاف حسین کو اطلاع دی کہ کوئی بڑا آپریشن ہونے والا ہے اور بہتر ہے کہ آپ ملک سے چلے جائیں۔ جام صادق کے مشورے پر الطاف حسین لندن بھاگ گیا۔ بالآخر 19 جون 1992 کو کراچی آپریشن شروع ہو گیا، جس کی MQM نے شروع میں حمایت کی، لیکن بعد میں انہیں اندازہ ہوا کہ جرائم پیش افراد کے بجائے انہیں ہدف بنا لیا گیا ہے۔ لندن میں بیٹھے الطاف حسین کی MQM نے اپنے خلاف اسی یک طرفہ کارروائی کی بنیاد پر احتجاجاً حکومت سے علیحدگی اختیار کر لی۔ ایک طرف پارٹی اور کارکنان آپریشن کے دوران ریاست سے ایک طرح حالت جنگ میں تھے، تو دوسری جانب قیادت سے رابطہ ٹوٹ جانے کی وجہ سے رہنمائی سے محروم۔ جب کارکنان اور تنظیم کو الطاف حسین کی سب سے زیادہ ضرورت تھی، تب اس تک رسائی اور پہنچ سب سے زیادہ مشکل رہی۔ اس سے صرف کارکنوں کو نہیں بلکہ الطاف حسین کو بھی نقصان ہوا۔ الطاف حسین اور اس کی جماعت نے 1993 میں بطور احتجاج قومی اسمبلی کے انتخابات کا بائیکاٹ کیا، تاہم صوبائی اسمبلی کے انتخابات میں حصہ لینے پر رضامند ہو گئے۔
جس کے نتیجے میں وہ کراچی کی طاقتور جماعت بن کر سامنے آئے اور اسی برس جماعت کا نام مہاجر قومی موومنٹ سے بدل کر متحدہ قومی موومنٹ رکھ دیا گیا۔ اسی دوران پاکستان میں جنرل عبدالوحید کاکڑ نے کراچی آپریشن ختم کرنے کا اعلان کیا۔ بعد ازاں الطاف حسین کی MQM بے نظیر اور نواز شریف کی مختلف حکومتوں میں کم از کم 5 بار شریک رہی۔ 12 اکتوبر 1999 کو اس وقت کے آرمی چیف جنرل مشرف نے نواز شریف کی حکومت کا تختہ الٹا اور فوج نے اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ مشرف کا پورا دور 2007 تک MQM اور الطاف حسین کا آئیڈیل ترین دور تھا۔ اسی دوران مشرف کی حمایت میں کراچی میں MQM کے ہاتھوں 12 مئی 2007 کا واقعہ ہوا جس میں درجنوں افراد قتل ہو گئے۔ اس کے بعد لندن میں الطاف حسین کی سالگرہ کے دن عمران فاروق کی قتل کی واردات بھی ہو گئی۔ اس وقت تک عمران فاروق الطاف حسین سے علیحدگی اختیار کر چکے تھے اور یہ افواہ تھی کہ وہ اپنی سیاسی جماعت کی بنیاد رکھنے والے ہیں۔ لیکن ایک اور بڑی گڑبڑ تب ہوئی جب 2007 میں بے نظیر بھٹو کا قتل ہوا اور 2008 کی انتخابات میں زبردست کامیابی حاصل کرنے والے آصف زرداری نے جنرل مشرف کو ایوان صدر سے رخصت کر دیا اور خود صدر بن گئے۔ جنرل مشرف کا جانا الطاف حسین کے لیے گھبرانے والا موقع تھا کیونکہ زرداری کو نہ تو الطاف کو ساتھ لے کر چلنے کی ضرورت تھی اور نہ ہی وہ اس کے خواہش مند تھے۔ پھر ذوالفقار مرزا کارڈ استعمال ہوا اور MQM کے ہنی مون کا اختتام ہوتا نظر آیا۔ پیپلز پارٹی میں موجود رحمان ملک جیسے لوگوں کی کوششوں سے MQM نے حکومت سے رابطے تو قائم کر لیے مگر الطاف حسین کا یہ فیصلہ بھی پارٹی میں پسند نہیں کیا گیا۔ مگر مسئلہ وہی تھا کہ کوئی بھی الطاف کی مخالفت نہیں کر سکتا تھا۔ اب الطاف حسین کے لیے ہر طرح اور ہر طرف سے پریشان کن صورتحال پیدا ہوئی۔ حکومت میں شمولیت کے بغیر MQM کی بقا کا مسئلہ، پے در پہ فیصلوں کی ناکامی یا غیر مقبولیت، پارٹی میں دھڑ بندی، اسکاٹ لینڈ یارڈ کی جانب سے عمران فاروق قتل کی تفتیش کے دوران منی لانڈرنگ کیس کا ابھر آنا، بھارتی خفیہ اداروں سے رابطوں کا انکشاف اور اعتراف، لندن میں قیام کی وجہ سے پارٹی پر ڈھیلی پڑتی گرفت اور کراچی سے آنے والی مالی بدعنوانی میں ساتھیوں کے ملوث ہونے کی شکایات، ٹی وی چینلز پر اپنے خلاف ہونے والی گفتگو اور اس کا پارٹی رہنماؤں کی جانب سے مناسب دفاع نہ کرنے پر پارٹی رہنماؤں سے الطاف کی ناراضگی بڑھتی چلی گئی اور پھر بالآخر وہ خود موقع بے موقع تقریروں کے دوران بالکل دوسرے راستے پر جانا شروع ہو گئے۔ MQM کے ایک رہنما کے مطابق الطاف بھائی گھر جا کر اپنی مرضی سے اور کسی مشورے کے بغیر کارکنان یا ٹی وی سے خطاب شروع کر دیتے تھے اور 22 اگست کی فوج مخالف تقریر بھی اپنے گھر سے ہی کی تھی۔ پھر ایک درخواست کی سماعت کے دوران لاہور ہائی کورٹ نے ذرائع ابلاغ پر ان کی تقاریر شائع یا نشر کرنے پر پابندی لگا دی۔ اس سے MQM شدید دباؤ میں آ گئی۔ ان پر دباؤ تھا کہ کوئی فیصلہ کن قدم اٹھایا جائے اور بالآخر اس وقت پارٹی کے سب سے سینئر رہنما فاروق ستار کو اعلان کرنا پڑا کہ MQM نہ تو اپنے قید کے خیالات سے متفق ہے اور نہ ہی ملک و فوج کے خلاف ان کی تقاریر اور خطابات کی حمایت کرتی ہے۔ اس طرح MQM پاکستان نے بطور تنظیم ان سے علیحدگی کا اعلان کر دیا اور پارٹی اپنے ہی قید کو چھوڑ کر چلی گئی۔ دوستوں، امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔